الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالوارث صاحب اور حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب مد ظلہما، دیگر عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس کانفرنس میں برادر عزیز حضرت مولانا عمیر الحسن صاحب سلمہ اللہ تعالی کے حکم پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ دعا فرمائیں، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے گفتگو کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عنوان سونپا گیا ہے، اور اس کی بھی مخصوص جہتیں اور حیثیتیں جیسا کہ مولانا عمیر صاحب نے آپ پہ واضح کی، بطور خاص ان کا تذکرہ میرے ذمے ہے۔
اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہیدی طور پر اتنا ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات میں اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور والدین کی کمزوری بھی ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے انبیاء نے بھی اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور یہ والدین کی کمزوری بھی ہے، اس کے لیے نہ صرف عام آدمی بلکہ ابوت نبوت کی شکل میں تڑپی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون۔ اے ابراہیم ہم تیرے فراق کی وجہ سے غمگین ہیں، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے پھر بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، والدین کی کمزوری بھی ہے۔ اللہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ جنہیں دیتا ہے بہت سارے ایسے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، انہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، انہیں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ ملا کے دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنہیں اللہ عطا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 لڑکے عطا فرمائے، 4 لڑکیاں عطا فرمائے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے، تیسرے کا نام عبداللہ ہے، اور اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بلوغت کو نہیں پہنچ سکے، رجولیت کی صفت سے متصف نہیں ہو سکے، طفولیت میں ہی انتقال فرما، بالغ نہیں ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں چلتے چلتے یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اللہ نے بلوغت سے پہلے ہی اپنے پاس کیوں بلایا؟ اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے، اگر آپ کی نرینہ اولاد بالغ ہوتی، اسے نبوت نہ دی جاتی تو آپ کی شان کے مناسب نہ، کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کو نبوت ملی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو نبوت ملی، حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان کو نبوت ملی۔ نبی کے بیٹے بالغ ہوں انہیں نبوت نہ ملے تو نبی کی شان کے مناسب نہیں، اور اگر نبوت دے دی جائے پھر حضور آخری نبی،
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ترتیب ربانی ہے، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ وضاحت ہوگی، آپ کا سب سے آخر میں آنا یہ اتفاق زمانی نہیں، یہ اتفاق سے آخر زمانہ میں بھیج دیے گئے، بلکہ یہ ترتیب ربانی ہے۔ اللہ نے ترتیب ہی یہ بنائی کہ جو تخلیق میں اول ہے بعثت میں آخر رکھا جائے۔ تو اس لیے نرینہ اولاد تاکہ ختم نبوت کا تاج نبی کی پیشانی پہ چمکتا رہے، رجولیت سے پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ رہ گئی بیٹیاں، وہ زندہ رہی، بالغ ہوئی، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، وہ صاحب اولاد ہوئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی برکت سے آگے بڑھا۔ اب سوال یہ ہے نبی کی بیٹیاں تھیں کتنی؟ یہ اگرچہ جمہور کے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جمہور کے نزدیک 4 ہی ہیں، لیکن جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ نادانوں نے نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے اولاد رسول کی تحقیر اور تذلیل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی قرار دی، اور یہ کہا نبی کی حقیقی اور صلبی نسبی بیٹی 1 ہے، رہی باقی 3 وہ حقیقی، صلبی اور نسبی نہیں، بلکہ وہ روایتی اور رواجی بیٹیاں ہیں۔ یہ جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ نادانوں نے عقیدہ پیش کیا، حالانکہ نبی کی بیٹیوں کی تعداد کا 4 ہونا یہ ایسا واضح مسئلہ ہے جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم سے بھی ثابت ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے۔ ان دلائل نقلیہ کے بعد متعدد دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ ہم اس عنوان کو لے کر چلیں گے جس میں نظریات مع دلائل ہوں گے، نظریات بھی ہوں گے، دلائل بھی ہوں گے، فضائل بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیوں کا پوچھتے ہیں، نبی کی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتاب اللہ سے۔ احناف کی پہلی اصل بھی کتاب اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے حبیب اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک اور حقیقی بیٹیوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنین اور اپنی روحانی بیٹیوں مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات ان کی پہچان کے لیے زیادہ قریب ہے، اور جب وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ عام عورتیں نہیں، یہ نبی کا حرم ہے، نبی کا وقار ہے، یہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں عام عورتوں کی طرح نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حرمت والی ہیں، عظمت والی ہیں، تو پھر فلا یؤذین، انہیں اذیت بھی نہیں دی جائے گی، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ بناتک ذکر کیا گیا، بنات بنتن کی جمع ہے، بنت واحد ایک بیٹی ہو اسے بنتن کہتے ہیں، اگر 2 ہو بنتان کہتے ہیں، اگر 2 سے زائد ہو انہیں بنات کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہاں بنتک نہیں کہا بلکہ بناتک کہا، جس سے یہ پتا چلا کہ نبی کی حقیقی بیٹی 1 نہیں ہے، نہ ہی 2 ہے، بلکہ 2 سے زائد ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ روایات اور حالات و واقعات بتاتے ہیں 4 عدد ہیں۔
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، لفظ بناتک ہے، بنتک نہیں۔ اگر بنتک ہوتا پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کی حقیقی بیٹی ایک ہے۔ یہاں بنتک نہیں، بناتک ہے، ایک کے لیے بھی نہیں، دو کے لیے بھی نہیں، بلکہ دو سے زائد ہو تب بنات کا لفظ صادق آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگرچہ وصیت اور وراثت کے مسائل میں دو پہ بھی جمع کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نہ وصیت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ نہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ الاسلام فما فوقہا جماعتن والی بات صادق آئے۔ یہ وراثت اور وصیت کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں بناتک کا لفظ کم از کم 3 سے شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں اللہ کا بناتک کہنا یہ اس بات کی تردید کرتا ہے کہ نبی کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹیاں، بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹیاں ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، اور ابو داود کی روایت ہے آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں۔ ہم سب نبی کی روحانی اولاد ہیں، تو ہر مسلمان کی بیٹی، بیوی، بچی اور بہن نبی کی بیٹی ہے۔ اس لیے لفظ جمع کا بولا گیا، سارے مسلمانوں کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہیں، اس لیے بناتک کہا گیا۔ تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو میں کہوں گا یہ استدلال تب درست تھا جب آگے نساء المؤمنین نہ ہوتا، جب آگے نساء المؤمنین ہے جس میں میری بیوی بھی ہے، سب شادی شدہ لوگوں کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، آپ کی ماں بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ تو جب یہ مومنوں کی عورتیں، بیٹیاں، بیویاں اور مائیں سب نساء المؤمنین میں ہیں، تو پھر پتہ یہ چلا بناتک میں نبی کی حقیقی بیٹیاں مراد ہیں، روحانی بیٹیاں نہیں۔ نبی کی روحانی بیٹی کسی کی ماں کی شکل میں ہو، کسی کی بیوی کی شکل میں ہو، کسی کی بہن کی شکل میں ہو، وہ نساء المؤمنین میں ہے۔ اگر نساء المؤمنین نہ ہوتا تب تو یہ استدلال ٹھیک تھا۔ جب آگے نساء المؤمنین ہے، سب عورتیں مسلمانوں کی نساء المؤمنین میں ہے، تو پھر بناتک میں اگر ہے تو حضرت زینب بنت رسول ہے، حضرت رقیہ بنت رسول ہے، حضرت ام کلثوم بنت رسول ہے، اور حضرت فاطمہ بنت رسول ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے بیٹی تو نبی کی حقیقی ایک ہی ہے، یہاں بنتک نہیں بلکہ بناتک کہا گیا، یہ اس وجہ سے کہ تعظیم کے لیے جمع کا لفظ لایا گیا، تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا۔ جیسے بعض دفعہ انسان ہوتا ایک ہی ہے، اسے کہنا تو تو چاہیے، لیکن ادب کے لیے اسے تم کہہ دیتے ہیں، ادب کے لیے اسے آپ کہہ دیتے ہیں، تعظیم کے لیے واحد پہ جمع کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بیٹی تو نبی کی ایک ہی تھی، جمع کا لفظ بناتک تعظیم کے لیے بولا گیا۔ اگر کوئی یہ کہے تو میں پھر اسے علماء کی موجودگی میں کہوں گا کہ اگر تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ اور لفظ لایا جائے تو وہ مؤنث کی صورت میں نہیں بلکہ مؤنث کے لیے بھی مذکر کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مؤنث کے لیے بھی مذکر کی صورت میں آتا ہے۔ دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے لیے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہاں کم ضمیر جمع کی ہے، آئی حضرت سارہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے، تعظیماً جمع کی ضمیر آئی لیکن جمع مؤنث کی نہیں جمع مذکر کی آئی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ دیکھیے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے انی آنست نارا، آگے کہا سآتیکم، یہاں بھی کم ضمیر جمع کی ہے لیکن یہ مذکر کی جمع ہے، مؤنث کی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر تعظیم کے لیے جمع کا لفظ لایا جائے وہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر لایا جاتا ہے، جبکہ بنات مؤنث ہے مذکر نہیں ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ تعظیم کے لیے نہیں کے لیے لایا گیا ہے۔ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے ہی چار ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ یہ تعظیم کے لیے جمع آ گیا تو پھر کل وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیچھے یا ایھا النبی قل لازواجک زوجہ کی جمع ہے، اپنی بیویوں کو کہہ دے۔ وہ کل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بیوی تو نبی کی ایک ہی ہے، یہ تعظیم کے لیے جمع کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سیاق و سباق کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جیسے ازواج جمع تعظیم کے لیے نہیں حقیقی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، ایسے ہی بنات بھی جمع حضرت فاطمہ کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ چار بیٹیوں والے حقیقی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اب آگے چلیے، کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کی حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کی حقیقی بیٹی، صلبی اور نسبی بیٹی وہ ایک نہیں ہے بلکہ چار ہے۔ سنت رسول سے دلیل لیجئے، جہاں یہ ادھر کی کتابوں میں روایت ہے ادھر کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، حضرت عثمان سے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کر دیا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم کا حضرت عثمان سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان پریشان ہو گئے کہ نبی کے ساتھ جو رشتہ مصاہرت تھا، جو دامادی اور سسرال کا رشتہ تھا، اب وہ باقی نہیں رہا، وہ ٹوٹ گیا۔ جب نبی نے حضرت عثمان کو پریشان دیکھا تو حضور بھی پریشان ہو گئے اور حضرت عثمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ایک روایت میں الفاظ یہ ہے، لو اننی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ کہا، لو اننی 100 بنات لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان کے لیے مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں اور میرے لیے عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں نے حضرت عثمان کے نکاح میں 2 تھی وہ دے دی یکے بعد دیگرے، اب تیسری ہے لیکن وہ شادی شدہ ہے تو پھر نبی کے پاس بیٹی نہیں تھی۔ اب آپ کہیں گے اس سے کیسے 4 بیٹیوں کا استدلال ہوگا؟ میرا استدلال سنیے، اگر نبی کی حقیقی بیٹیاں اس کے 4 نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں تو ساری امت کی بیٹیاں ہیں، اگر روحانی بیٹی ہوتی حضرت رقیہ، اگر روحانی بیٹی ہوتی حضرت کلثوم، اگر روایتی اور رواجی بیٹیاں ہوتی رقیہ کلثوم، یہ روحانی بیٹیاں تھی تو پھر تو ساری امت کی بیٹیاں نبی کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ پھر نبی نے یہ کیوں کہا کہ میرے پاس اور ہوتی تو میں دے دیتا؟ کیونکہ روحانی تو اور تھی، پتہ چلا حقیقی اور نہیں تھی، تب نبی نے یہ کہا۔
حقیقی اور نئی تھی، تب نبی نے یہ کہا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت رقیہ نبی کی روایتی نہیں نسبی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم رواجی نہیں بلکہ صلبی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی حقیقی ایک نہیں بلکہ کتنی ہے؟ بلند آواز سے کتنی ہے؟ 4 ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے، توجہ ہے سب کی، اب اگر کوئی کہے جی اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو پھر کثرت سے فضائل حضرت فاطمہ کے ہی کیوں بیان ہوتے؟ توجہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اگر بیٹی ایک نہیں بلکہ 4 ہیں تو پھر بتائیے کثرت کے ساتھ حضرت فاطمہ کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کیوں ہیں؟ حضرت زینب کے اس کثرت سے نہیں ہے، حضرت رقیہ کے اس کثرت سے نہیں ہے، حضرت ام کلثوم کے اس کثرت سے نہیں ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ بیٹی ایک ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس کے یہ کہنے میں بھی یہ بات تو موجود ہے کہ فضائل باقیوں کے بھی ہیں، بات صرف قلت اور کثرت کی ہے، بات صرف قلت اور توجہ ہے مشکل کا نہیں، بات صرف قلت اور یہ وہ بھی مان رہا ہے کہ تذکرہ باقیوں کا بھی ہے، فضائل باقیوں کے بھی ہیں، بات صرف قلت اور کثرت کی ہے، باقیوں کے قلیل ہیں۔ حضرت فاطمہ کے فضائل اور تذکرہ کثیر ہے تو باقیوں کا بھی ہے نا، وہ تھیں تو تذکرہ ہوا، وہ تھیں تو تذکرہ ہوا۔ لیکن اگر تذکرہ قلیل ہو، تھوڑا ہو، یا فضائل تھوڑے ہو، اس سے ذات کا انکار لازم نہیں آتا کہ 3 بیٹیوں کی ذات کا ہی انکار کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے جو تذکرہ اور جتنے فضائل حضرت سلیمان کے ہیں باقیوں کے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جس زیادہ فضائل سلیمان کے ہیں لہٰذا باقی 18 داؤد کے بیٹے ہی نہیں ہیں، یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ بولو، صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو 12 تھے لیکن جتنی کثرت کے ساتھ فضیلت حضرت یوسف کی ہے باقیوں کی نہیں ہے، کیا اسے کوئی اس بات کی دلیل بنانے دے گا کہ باقی 11 یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ بولو، حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل بن ابی طالب بھی ہیں، جعفر بن ابی طالب بھی ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہیں، لیکن فضائل زیادہ کس کے ہیں؟ عقیل کے یا علی کے؟ فضائل زیادہ کس کے ہیں؟ حضرت جعفر کے یا علی کے؟ جب حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں ظالموں باقیوں کے بھی ہیں تو صحیح اگرچہ تھوڑے ہیں، جب تھوڑے ہو گئے تو فضائل تب آتے ہیں جب فضیلت بالا ہو تو وجود تو تسلیم کر لیا گیا، بات صرف فضائل کی قلت اور کثرت کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، عقیل کے کم ہیں، علی کے فضائل زیادہ ہیں، جعفر کے کم ہیں، لہٰذا ابو طالب کا بیٹا ایک ہی ہے، عقیل ابو طالب کا بیٹا نہیں ہے، جعفر ابو طالب کا بیٹا نہیں ہے، تو کوئی یہ کہنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح بیٹی زینب بھی مصطفیٰ کی ہے، بیٹی رقیہ بھی مصطفیٰ کی ہے، بیٹی ام کلثوم بھی مصطفیٰ کی ہے، بیٹی فاطمہ بھی مصطفیٰ کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے حضرت فاطمہ کے فضائل زیادہ ہیں حدیث کی کتابوں میں، باقی 3 کے کم ہیں۔ اس سے یہ کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالنے دے گا کہ جن کے فضائل کم ہیں وہ بیٹیاں ہی نہیں۔ اب توجہ، میں بات چونکہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ کے فضائل کی کثرت اور بنات ثلاثہ کے فضائل کی قلت کی وجہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت فاطمہ کے فضائل زیادہ کیوں ہیں، باقی بیٹیوں کے فضائل کم کیوں ہیں، یا نبی کی محبت کے اکثر واقعات حضرت فاطمہ کے ساتھ کیوں ہیں باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ باقی مصطفیٰ کی بیٹیاں نہیں تھی، یا بیٹیاں تو تھی لیکن وہ فضیلت والی نہیں تھی، یا فضیلت والی بھی تھی لیکن نبی کو ان سے محبت نہیں تھی، یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ مصطفیٰ انصاف کے علمبردار ہیں، منصف اعظم ہیں،
وہ تو اپنی بیویوں سے جو دوسرے گھرانوں سے آئی، جو دوسرے کنبوں سے آئی، جو دوسرے قبیلوں سے آئی، جو دوسرے علاقوں سے آئی، ان سے بھی ناانصافی نہیں کرتا، بیٹیوں سے ناانصافی کیسے کر سکتا؟ توجہ ہے؟ اب سمجھیے، اس کے باوجود فضائل فاطمہ کے کثیر کیوں اور باقیوں کے قلیل کیوں؟ نبی کی محبت کے زیادہ واقعات فاطمہ کے ساتھ کیوں اور کم واقعات باقیوں کے ساتھ کیوں؟ اس کی وجوہات نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ جو باقی 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ اگرچہ بہت پایا، لیکن اس میں اکثر وہ تھا جو اعطائے نبوت سے پہلے کا تھا، اور حضرت فاطمہ نے اکثر زمانہ وہ پایا جو اعطائے نبوت کے بعد کا تھا۔ اعطائے نبوت سے پہلے کے زمانہ میں نبی ان سے محبت کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہے، ان کے فضائل بھی ذکر کرتے رہے، لیکن اس زمانہ میں نبی کے قول و فعل کو حدیث کے طور پہ محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، حفاظت کا وہ اہتمام نہیں تھا جو اعطائے نبوت کے بعد نبی کے قول و فعل کو لاحق ہوا۔ تو جب آپ نبی بن گئے تو پھر نبوت کے بعد باقی بیٹیاں تھوڑا عرصہ نبی کی خدمت میں رہی، اور حضرت فاطمہ تو جو نبی کی بعثت سے اعطائے نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی اور نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت رقیہ نے نبی کریم کا زمانہ تھوڑا پایا، نبوت ملنے کے بعد حضرت زینب اور ام کلثوم نے زمانہ تھوڑا پایا نبوت ملنے کے بعد، لیکن حضرت فاطمہ نے سارا زمانہ پایا نبوت ملنے کے بعد۔ جب اعطائے نبوت کے بعد کا سارا زمانہ حضرت فاطمہ نے پایا، اور اس زمانے میں نبی کا ہر قول محفوظ ہوا، اس زمانے میں نبی کا ہر فعل محفوظ ہوا، یہ چیزیں باقیوں کو بھی ملی، لیکن اعطائے نبوت سے پہلے کا اکثر زمانہ تھا اہتمام سے محفوظ نہ کی جا سکی، اور حضرت فاطمہ کے سلسلہ میں نبی نے جو کہا وہ محفوظ کر لیا گیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نبی نے ذکر نہیں کیا۔ ایک یہ بچے سبحان اللہ سمجھ آگئی آپ؟ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم یہ نبی کی بیٹیوں میں بڑی بیٹیاں تھیں، اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور انسان کی فطرت ہے اسے اپنے چھوٹے بچے سے محبت زیادہ ہوتی، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ کسی آدمی کے 7 بچے ہوں، جب ایک فوت ہوگا اس ایک کی محبت سمٹ کے باقی 6 میں آ جائے گی، جب دوسرا فوت ہوگا تو 2 کی محبت سمٹ کے باقی 5 میں آ جائے گی، جب تیسرا فوت ہوگا تو 3 کی محبت سمٹ کے باقی 4 میں آ جائے گی، جب چوتھا فوت ہوگا تو 4 کی محبت سمٹ کے باقی 3 میں آ جائے گی، جب 5واں فوت ہوگا تو 5 کی محبت سمٹ کے باقی 3 میں آ جائے گی، جب چھٹا بھی فوت ہو جائے گا تو 6 کی محبت سمٹ کے اسی 1 میں آ جائے گی جو اکیلا دنیا پہ موجود ہوگا۔ جب نبی کے 3 بیٹے فوت ہوئے تو ان کی محبت سمٹ کے 4 بیٹیوں میں آ گئی، جب 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئی تو 6 بچے اور بچیوں کی محبت سمٹ کے اکیلی حضرت فاطمہ میں آ گئی۔ تو اب جب اور تھا ہی کوئی نہیں تو نبی محبت کس سے کرتے؟ جب اور تھا ہی کوئی نہیں نبی انگلی پکڑ کے کس کی چلتے؟ یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کے واقعات کی کثرت کی، یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ کے فضائل کی کثرت کی کہ نبی کریم کو حضرت فاطمہ کے چہرہ میں صرف فاطمہ نظر نہیں آتی تھی بلکہ زینب کی تصویر بھی فاطمہ کے چہرے میں دکھتی تھی، رقیہ کی تصویر بھی فاطمہ کے چہرے میں نظر آتی تھی، حضرت ام کلثوم کی تصویر بھی فاطمہ کے چہرے میں نظر آتی تھی، حضرت ابراہیم، قاسم اور عبداللہ کی تصویر بھی حضرت فاطمہ کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ چوتھی وجہ
حضرت فاطمہ کے ذکر اور محبت کے واقعات کی کثرت کی یہ ہے کہ نبی کی باقی بیٹیاں اپنے گھر میں خوش تھیں. حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، یہ اپنے اپنے گھر میں خوش تھی. ان کے خامن متمول تھے، مالدار تھے، تاجر تھے. حضرت ابو العاص بھی تاجر تھے، عثمان بن عفان بھی تاجر تھے کپڑے کے. اگر متمول نہیں تھے تو حضرت علی نہیں تھے. اس وجہ سے نبی کی چھوٹی بیٹی تنگ دست تھی، باقی متمول تھے. یہ حالت فقر میں تھے. اور باپ کی فطرت یہ ہوتی ہے جو بیٹی غریب اور تنگ دست ہو اس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ کی طرف توجہ کی کثرت کی. یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ سے محبت کے واقعات کے کثرت سے آنے کی. اور ایک وجہ یہ بھی عرض کرتا چلو، نبی کے ایک داماد کا نام ابو العاص قاسم بن ربیع اموی ہے. نبی کے دوسرے دوہرے داماد کا نام عثمان بن عفان ہے. ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان کبھی بھی چپکلش اور ناراضگی نہیں ہوئی، جبکہ حضرت علی اور فاطمہ کی کبھی چپکلش ہو بھی جاتی تھی، کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تھی. ایک واقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کی چپکلش کا یہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے نکاح کا ارادہ کیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریہ فخر الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ سید الورا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں یہ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا. میں نے ابو العاص بن ربیع کو اپنی بیٹی نکاح کر کے دی، اس نے مجھے اذیت نہیں پہنچائی. اس نے میرے ساتھ جو بھی بات کی اسے پورا کیا، میرے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا. لیکن میں حلال کو حرام تو نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا. مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے علی شادی کرنے لگا ہے تو اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ عدو اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کی سوتن نہیں بن سکتی. یہ جب نبی کو پتہ چلا تو حضور نے یہ کہا، پتہ چلا ان کے درمیان کبھی کبھی چپکلش ہو جاتی تھی، ان کے درمیان کبھی کبھی چپکلش ہوتی. اور حضرت علی گھر سے نکل کے مسجد میں آ کے مٹی پہ ہی لیٹ جایا کرتے تھے. پھر نبی آ کے کہتے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے. تو میاں بیوی میں کبھی چپکلش ہو جاتی تھی. اس وجہ سے مصطفیٰ کی توجہ ادھر زیادہ اور باقیوں میں یہ معروضی حالات پیش نہیں آتے تھے. اس وجہ سے تو یہ وجوہات ہیں حضرت فاطمہ کے فضائل کی کثرت کے اور ان کے واقعات جو نبی سے اور نبی کی ان سے محبت کے ہیں ان کی کثرت کے. وگرنہ وجہ یہ نہیں کہ باقی بیٹیاں نہیں تھی یا بیٹیاں تھیں فضیلت والی نہیں تھی یا فضیلت والی تھی لیکن نبی کو ان سے محبت نہیں تھی. بیٹیاں بھی تھیں، فضیلت والی بھی تھی اور مصطفیٰ کو ان سے محبت تھی. اور بلکہ حضرت زینب کو تو اللہ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی جو سب سے بڑی بیٹی تھی، باقی 3 بیٹیوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. وہ فضیلت کیا ہے کہ حضرت زینب اکیلی ہیں جو اسلام کی شہیدہ ہیں، بنت رسول بھی ہیں، شہید دین رسول بھی ہیں. یہ فضیلت اور کسی بیٹی کے پاس نہیں ہے. فضیلت میں حضرت زینب بڑھ کے ہیں لیکن ان کا تذکرہ کثرت سے نہ ہونا یا فضائل کا کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ نہ آنا ان وجوہات کی بنا پہ تھا، نہ کہ اس وجہ کی بنا پہ جو مخالف کہتا ہے. توجہ ہے سب؟ تو بیٹیاں قرآن و سنت سے کتنی ثابت ہوئی؟ کتنی ثابت ہوئی؟ بولو کتنی؟ اب جیسے کسی نے یہ کہا کہ حضرت فاطمہ کے فضائل کثیر ہیں، پتہ چلا ایک ہی ہے، یہ غلط ہے. ایسے ہی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، توجہ ہے سب کی، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں نے جب اسلام کی بہت ساری باتوں سے
سن 9 ہجری میں اختلاف کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں اختلاف ہوا اور انہوں نے اسلام کی تشریحات کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے فیصلہ مکمل کرنے کے لیے آیت مباہلہ کو نازل کیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہنے والا کہے گا ایک آیت کو لے کے، ایک روایت کو لے کے، باقی روایات کو چھوڑ کے اسی ایک روایت پہ تخصصات کو قائم کرتے ہوئے کہے گا جب آیت مباہلہ اتری اس وقت نبی نے حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت حسن کو لیا اور حضرت حسین کو لیا، اور مباہلہ سے مراد مصطفیٰ کے نواسے لیے گئے، کیا ان کے لیے بھی ابناءکم سے مراد ان کے نواسے لوگ ہیں؟ اسی طرح ادھر نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ بیٹی کو لیا گیا، کیا ان کے لیے بھی نساءکم سے مراد ان کی بیٹیاں لوگ ہیں؟ ادھر انفسنا وانفسکم، انفسنا سے مراد نبی اور علی کی ذات لی گئی جو داماد تھا، کیا ادھر بھی اس سے انفسکم سے ان کے داماد مراد لیے جائیں گے؟ جب یہ معنی ادھر مراد نہیں لیتے تو ادھر کیوں لیتے ہیں؟ جب یہ معنی ادھر مراد نہیں تو ادھر کیوں ہے؟ وہاں ابناء سے، اب وہاں ابناءکم سے ان کے بیٹے مراد ہیں، نواسے نہیں، یہاں نواسے مراد ہیں۔ وہاں نساءکم سے ان کی بیویاں مراد ہیں، یہاں بیٹی مراد ہے۔ جب وہاں بیویاں ہیں یہاں بیٹی کیوں؟ جب وہاں انفسنا سے، انفسکم سے ان کا داماد مراد نہیں ہے عیسائیوں میں تو یہاں مراد کیوں ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ اور ایک بات اور کہوں گا، توجہ، نساء کا لفظ بیویوں پہ بولا جاتا ہے، بیٹیوں پہ نہیں۔ یہ وہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی تھی یا بیوی تھی؟ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی تھی یا بیوی تھی؟ تو آیت مباہلہ سے بھی ایک کا استدلال بن، بولو، ایک کا استدلال بن نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے اچھا جی اگر 4 تھی تو پھر اموال فہ، اموال بنی نذیر، باغ فدق، سہم ذوی القربہ، اس میں سے جو خمس آتا تھا یہ حضرت فاطمہ اور علی کو ہی کیوں ملتا تھا؟ اگر باقی بیٹیاں ہوتی انہیں بھی ملتا، باقی نبی کے حقیقی داماد ہوتے انہیں بھی ملتا، یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ہی ملتا تھا، باقیوں کو نہیں ملتا تھا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ حقیقی بیٹی اور حقیقی داماد ایک تھا، باقی بیٹیاں بھی حقیقی نہیں تھی، داماد بھی حقیقی نہیں تھے، تبھی تو انہیں یہ خمس کا حصہ نہیں ملتا تھا، اموال فہ سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے تو پھر میں کہوں گا جناب خمس کا حصہ نبی کے قرابت والوں میں سے انہیں ملتا تھا جو فقر کی حالت میں ہوتے تھے، جو فقر کی حالت میں ہوتے تھے، جو محتاج ہوتے تھے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا باقی تینوں متمول تھے، باقی تینوں کیا تھے؟ متمول تھے۔ فقر کی حالت میں علی اور فاطمہ تھے، اس لیے انہیں حصہ ملتا تھا۔ اور اس کی ایک دلیل فروع کافی جلد اول میں ہے، امام جعفر صادق اپنے باپ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں یہ حصہ دینے کو کہا گیا، حضرت عمر نے حصہ نکال کے حضرت علی کو کہا یہ آپ کا اور آپ کے خاندان میں سے دوسرے لوگوں کا حصہ ہے، اسے لے لیجئے۔ تو حضرت علی نے کہا پہلے ہم حالت فقر میں تھے، لے لیتے تھے، اب ہم حالت فقر میں نہیں ہیں، ہم نہیں لیں گے، اس وقت ہمیں استغنا حاصل ہے، لہٰذا ہم پہ یہ درست نہیں ہے، اوروں کو بانٹ دیجئے، اوروں کو بانٹ دیجئے۔ پتہ یہ چلا وہ ملتا تھا فقراء، نبی کے قرابت والوں میں سے جو حالت فقر میں ہوتے تھے اور باقی شروع سے ہی حالت فقر میں نہیں تھے، انہوں نے نہیں لیا۔ اور حضرت علی جب تک تھے تب تک لیا، اور جب نہیں رہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس سے بھی یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کی ایک حقیقی بیٹی تھی،
باقی 3 نبی کی بیٹیاں نہیں تھی. اور کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے, توجہ ہے سب, کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے اگر باقی بھی مصطفیٰ کی حقیقی بیٹیاں ہوتی تو تمہارے عیدین اور جمعوں کے خطبوں میں ان کا بھی ذکر نہ ہوتا. توجہ ہے سب کی, تمہارے عیدوں اور جمعوں کے خطبوں میں باقیوں کا بھی ذکر نہ ہوتا, صرف ایک کا ذکر ہے, باقیوں کا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ حقیقی ہے ہی ایک ہے. اب یہاں سے سمجھ گئے خطباء اور ائمہ, انہیں چاہیے چاروں کا ذکر. کتنیوں کا ذکر کریں؟ چاروں کا. لیکن جو ایک کا ذکر ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے. یہ استدلال بھی ناقابل قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیٹی کا ذکر فاطمہ کا, وہ معروضی لا یستلزم عدم وجود الشیء, کسی شے کا ذکر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ایک شے کا اگر ذکر نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آج بھی سائنسدان ان کی تحقیق کر کے ان کا ذکر نہیں کر سکے, لیکن وجود ان کا ہے, وجود ان کا ہے. عدم ذکر الشیء لا یستلزم عدمہ یا عدم وجود الشیء, کسی شے کا ذکر نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر باقیوں کا خطبوں میں ذکر نہیں, اگرچہ وہ معروضی حالات کی وجہ سے ان کا نہیں اور فاطمہ کا تھا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا ذکر نہ ہونا نبی کی بیٹیاں نہ ہونے کو مستلزم نہیں. بیٹیاں پھر بھی مصطفیٰ کی ہیں.